بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فیکٹس میں خوش آمدید۔ 2018 میں جب انتخابات ہوئے، نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور 2018 کے انتخابات کے بعد 25 جولائی 2018 کو وزیر اعظم عمران خان برسر اقتدار آ گئے۔ آج دونوں ادوار کا ہم جائزہ لیں گے کہ نواز شریف کے اقتدار کے اختتام پر اور عمران خان کے اقتدار کے اختتام پر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کیا رہیں، کتنا اضافہ ہوا، اور پھر ڈالر کا ریٹ اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کا گراف عمران خان کہتا ہے میں بہت پیسہ چھوڑ گیا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، تب کتنا پیسہ تھا، اب کتنا پیسہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پیٹرول کی قیمتیں اس وقت کیا تھیں، اب کتنی ہیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اس وقت کیا تھیں، اب کیا ہے، اور پاکستان کا کل بیرونی قرضہ وہ اس وقت کتنا تھا اور عمران خان صاحب نے کتنا قرضہ لیا اور اب اس وقت کتنا قرضہ ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ترسیلات زر پر بھی بات ہوگی، تجارتی خسارے پر بھی بات ہوگی۔ آج کے ہم یہ موضوع جو لے کر آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد عمران خان کا وہ بیانیہ کہ مہنگائی میں جناب ہم نے قرضے اتارے، ہم نے جناب قسطیں ادا کی، اور ہم نے جو ہے دودھ اور شہد کی جو نہریں اپنے دور میں بہائی ہیں اور لوگوں کے گھروں تک ان کو بذریعہ جو ہے وہ پائپ لائن ہم نے پہنچائی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں، وہ ان کے حقائق کیا ہیں، اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ دعویٰ واقعی سچائی پر مبنی ہے یا ایسے جھوٹ کہانی ہے۔ تو جناب اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اور ان تمام ماں باپ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو جناب 2018 میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور عمران خان کو جو درپیش متعدد چیلنجز تھے، ان میں ایک بڑا چیلنج جو تھا وہ معاشیات سے متعلق تھا، اور الیکشن سے قبل انتخابی مہم جب چل رہی تھی، زور و شور پہ تھی، اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کئی ایسے وعدے کیے، اعلانات کیے، اور جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2018 میں قدرت نے ان کو موقع دیا تھا، اور وہ ان کی 22 سالہ جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ وہ برسر اقتدار آ چکے تھے۔ لیکن تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کو آغاز ہی سے معاشی حکمت عملی پر مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے 3 وزرائے خزانہ، جی ہاں 3 دفعہ وزیر خزانہ تبدیل کیے ہیں، اور پہلے وہ تھے جو اب تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر، ان کو پھر تبدیل کیا اور وہ لے کے آئے وہ باہر سے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رہتا ہے وزیر خزانہ حفیظ شیخ، اور پھر آخر میں جو اب لاسٹ ٹائم جو تھے وہ شوکت ترین تھے۔ ان تینوں لوگوں کو اس نے وزیر خزانہ لگایا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو معاشی میدان میں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا۔ اب معاشی میدان میں وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کیسی رہی، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ 3.5 سال حکومت کے خاتمے پر چند اشاریے جو ہے ان کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بیرونی قرضوں کا حجم، ترسیلات زر، تجارتی خسارہ، اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء خوراک، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں۔ اب جناب موجودہ اعداد و شمار اگست 2018 سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف حکومت کا آغاز ہوا اور اختتام اب اپریل 2022 میں ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، واضح رہے کہ تمام اعداد و شمار کا ذریعہ جو ہے وہ جو مین ذریعہ ہے کہ یہ اعداد و شمار آئے کہاں سے ہیں، تو یہ حکومت کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار ہیں، یہ کسی پلڈار کام سے یا کسی دیگر اس سے نہیں آئے، یہ جو حکومت نے خود جاری کیے نا یہ وہ والے ہیں، یعنی اس کا جو سورس ہے وہ وہی ہے۔ اب جناب معیشت کے استحکام کی بات اگر ہو تو ایک اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ کرنسی ہوتا ہے، کرنسی کا ریٹ ہوتا ہے۔
اب امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر 100 روپے تک تھی، تو تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا جاتا تھا کہ مصنوعی طور پر روپے کو مستحکم رکھا جا رہا ہے، جس کے لیے زر مبادلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اگست 18 میں جو روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تقریباً 124 روپے 18 پیسے کا تھا۔ اس وقت دیکھ لیں 124 روپے 18 پیسے کا، لیکن تحریک انصاف کے دور میں روپے کی قدر تیزی سے کم ہوئی اور ڈالر کا ریٹ جو بڑھنا شروع ہوا، وہ عمران خان کا جو آخری دن تھا جس رات قرارداد وہ نو کانفیڈنس موشن منظور ہوئی، اس رات ڈالر 190 روپے تک جا پہنچا، لیکن یہاں پر ہم جو ہے وہ ریٹ 184 روپے اور 4 پیسے کا جو ہے جو ریٹ ہے اس کو شمار کر رہے ہیں، وگرنہ عمران خان کے آخری رات کا جو ریٹ تھا وہ 190 روپے تھا۔ ٹھیک ہے جناب، اب دسمبر 2021 تک ایک امریکی ڈالر جو تھا وہ 177 روپے پاکستانی کے برابر تھا، جو 30% گراوٹ کے ساتھ ملک کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکا تھا۔ اپریل 2022 میں امریکی ڈالر نے ملک میں جاری سیاسی بحران کے سائے میں ایک بار پھر اڑان بھری اور 9 اپریل کو اوپن مارکیٹ میں 186 سے بھی تجاوز کر کے 190 روپے تک جا پہنچا، اور اب اس کے اندر کمی آئی ہے۔ آج کی جو قیمت ہے اس کی مستحکم قیمت جو اب ہے وہ 184 روپے 4 پیسے ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں پہ۔ تو چینی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے ماضی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے 71 پیسے تھی، اور آج جو حالیہ قیمت ہے وہ ہے 86 روپے 62 پیسے۔ آٹا جو تھا وہ 770 روپے کا تھا اور اب وہ ہو گیا ہے 1172 روپے کا، 52% مہنگا ہوا ہے۔ اسی طرح چینی 55% مہنگی ہوئی ہے۔ پھر پیاز پہ آ جائے، اس وقت تھا 44 روپے کا، اب ہو گیا ہے 62 روپے کا، 41% اس کے اندر اضافہ ہوا۔ ٹماٹر اس وقت تھا 70 روپے 53 پیسے، اب ہو گیا ہے 154 روپے، 118% ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ویجیٹیبل گھی اس وقت جو ہے 473 روپے کا، اب ہو گیا ہے 1210 روپے کا، 156% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ یہ ساری قیمتیں جو ہے ٹن کے حساب سے اس کی لگائی جا رہی ہیں۔ اب کلو آپ خود نکال لیں 1 لیٹر کے، اس پہ جو ہے وہ کتنا آئے گا۔ دودھ کھلا جو تھا 1 لیٹر وہ 85 روپے 46 پیسے تھا، اب دودھ جو ہے وہ 170 روپے پر لیٹر جو ہے 117 روپیز، یعنی 117 روپے، 37% اضافہ ہوا ہے۔ دال مسور اس وقت 112 روپے 92 پیسے پر کے جی تھی اور اب 217 روپے پر کے جی ہو گئی ہے۔ چکن برائلر جو تھا اس وقت 137 روپے تھا، اب 267 روپے ہے، بلکہ اب آج کی قیمت جو ہے وہ 340 روپے ہے۔ آج کی قیمت یہ 95% مہنگا ہوا ہے۔ دال مسور 92% مہنگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگر دیکھیں اشیاء کی قیمتوں کے جائزہ چند بنیادی اشیاء کا انتخاب کیا ہے، ساری چیزوں کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ آٹا، چینی، پیاز، ٹماٹر، دال، دودھ، چکن، ویجیٹیبل گھی۔ چینی کی بات کریں تو اگست 2018 میں پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق چینی 1 کلو 55 روپے 71 پیسے ہے۔ اپریل 2022 میں 1 کلو چینی کی قیمت 86 روپے 62 پیسے، جو تقریباً 55% اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ اب آ جائے پیٹرول کی قیمتوں پہ جناب۔ پیٹرول کی قیمت جو تھی 2018 میں یہ جناب 95 روپے 24 پیسے، اور اب پیٹرول جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے 149 روپے 56 پیسے، اور یہ جناب مہنگائی کا تناسب آپ اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے سامنے سیاسی حکومتیں بے بس دکھائی دیتی ہیں، اس میں کوئی دوسری بات بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر ریلیف دینے کے لیے سبسڈی کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دور شروع ہوا تو پیٹرول کی قیمت 100 کے ہندسے سے نیچے تھی، اور یہ پی ایس او کے مطابق یورو 5 کی قیمت 95 روپے 24 پیسے تھی۔
اس دور میں 2022 کے ایک بحران کے بعد حکومت نے پہلے سے طے شدہ نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ہر 15 دن کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تعین کا فیصلہ کیا تھا۔ 2020 میں تحریک انصاف حکومت کے دور میں پیٹرول کی قیمت سب سے نچلی سطح پر تھی، اور 2022 کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بتدریج اضافہ ہوا، اور 2022 کے آغاز میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 144 روپے 82 پیسے ہو چکی تھی۔ روس یوکرائن تنازع کے بعد عالمی منڈی میں غیر یقینی نے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا، جس کے بعد 16 فروری 2022 کو پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول 159 روپے 159 روپے تک جا پہنچا، اور پھر وزیر اعظم نے جو ہے وہ سبسڈی دی، اور وہ 149 روپے 86 پیسے پر اب جو ہے وہ اس کی قیمت رکھی گئی ہے، ابھی تک برقرار ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 37 روپے جو ہے وہ پر لیٹر بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے، ابھی اضافہ ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اب بیرونی قرضوں پہ آتے ہیں جناب۔ بیرونی قرضے جو تھے اس وقت جب نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا 95.24 ارب ڈالر تھے، اور ماشاءاللہ اس دیانت دور میں جو قرضوں کا اضافہ ہوا ہے وہ ہو گیا ہے 130.63 ارب ڈالر، یعنی 30.63 ارب یہ ہو گئے، اور 5 ارب یہ ہو گئے، اور 30 اور 35 ارب ڈالر کا قرضہ محترم عمران خان صاحب کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے لیا ہے ایک دور میں۔ صاحب کا جتنے ادوار تھے ان کا 95 ارب ڈالر، اور ان محترم کے دور کا جو قرضہ ہے وہ جناب 130.63 تک اس نے قرضے کو پہنچا دیا ہے۔ 95 یعنی 35 ارب کا قرضہ جو ہے، 35 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ موصوف کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو حجم ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ بیرونی قرضوں کا حجم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 64.24 ارب ڈالر تھا۔ 1 جنوری 2022 میں پاکستان کے بیرونی قرضے کا 83.9 ارب ڈالر حجم ہو چکا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم، دیانتدار وزیر اعظم نے اتنا قرضہ لیا ہے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آخر کسی نے تو پوچھنا ہے کہ بھائی وہ جو پیسہ تم نے قرضہ لیا تھا وہ گیا کدھر ہے، کہاں گیا ہے؟ ترسیلات زر پہ آ جائیں تو وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے آغاز میں ہی بیرون ملک پاکستانیوں کو خصوصی اہمیت دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ روشن پاکستان ایپ بنا دی، اور اسے جناب اچھے خاصے پیسے آئے، 2018 میں بھی آئے، 2019 میں بھی آئے، اور یہ جناب 2 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ 2018 میں تھی۔ تحریک انصاف کے 2019 تک ترسیلات زر 2018 کے مقابلہ میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا، تاہم 2020 میں جون اور جولائی کے مہینے میں ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، اور جو تقریباً 2021 کے اختتام تک برقرار رہا ہے۔ 2022 کے آغاز میں ایک بار پھر اس میں کمی ہوئی ہے، اور یوں جو ہے اگر ڈیفیسٹ کو آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی کمزوری تجارتی خسارہ، یعنی درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن ہے۔ تجارتی خسارہ کب ہوتا ہے؟ جب درآمدات امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان گیپ آ جائے، اس کے اندر عدم توازن ہو جائے۔ تو تحریک انصاف حکومت نے معاشی میدان میں تجارتی خسارے میں کمی کو ایک بڑا ہدف بنایا، جس کے تحت برآمدات میں اضافہ کرنا شامل تھا۔ اگست 2018 میں تجارتی خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے یہ خسارہ کم ہو کر جولائی 2019 میں 2 ارب ڈالر تک اور اپریل 2022 تک تقریباً 1.5 ارب ڈالر تک رہ گیا۔ یہاں پر عمران خان نے جو ہے وہ بہتر دکھائی ہے، اور 2022 کے اواخر میں تجارتی خسارے میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے نومبر 2021 میں 5 ارب ڈالر تک پہنچا۔ وہ جو ہم نے ترقی کی تھی پھر وہ تنزلی میں تبدیل ہوئی، اور وہ خسارہ کہاں جا پہنچا؟ 5 ارب ڈالر میں۔ 5 ارب پہلے بہتری آئی، پھر وہ 3 ارب سے 1.5 ارب، پھر 1.5 ارب سے اٹھا ہے وہ خسارہ، اور وہ 5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور مارچ 2022 میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر تک تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں ادوار کا کہ دونوں ادوار میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیا بہتری آئی، اور اس کے دور میں اور ان کے دور میں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم جناب IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، وہ لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا جناب IMF کی شرائط نہیں مانیں گے، پھانسی پہ لٹک جائیں گے، وہ جناب انہوں نے کیا۔ پھر وہ تو بغیر خیر سیاسی تماشے اب بھی کر رہا ہے، بعد میں بھی اس نے کرنے ہیں،
لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ جو خسارہ آیا ہے اور جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، ابھی میڈیسن کی قیمتوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، وہ تو 500% سے 1200% تک اضافہ ہوا کری ہے۔ ایک میڈیسن آپ لینے جائیں ایک دفعہ وہ 240 روپے کی تھی، اور 15 دن کے بعد آپ چلے جائیں تو وہ 260 روپے کی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ لینے جائیں تو وہ جناب 15 دن کے بعد وہ 300 روپے کی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ایک دوائی 42 روپے کا ایک سیرپ تھا، چھوٹا سا سیرپ، یہ میں نے 3-4 روز پہلے ایک میڈیکل سٹور سے خریدا، اب جب میں نے خریدا ہے وہ 70 روپے کا ملا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں 42 روپے کے گئے 70 روپے کا وہ سیرپ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ باقی آپ روزانہ میڈیسن دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر جو ہے اس میں عوام کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا ہے، اور ابھی وہ کہتا ہے کہ میں دیانتدار ہوں۔ پوچھا جائے نا کہ جناب آپ نے قرضہ تو لیا ہے 35 ارب ڈالر آپ نے قرضہ لیا ہے، اور گیا کہاں ہے؟ عوام کو سبسڈی تو نہیں ملی۔ وہ جو جن کو تم چور کہتے ہو، چکے کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو اپنی لینگویج، آپ کی لینگویج میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہتا ہوں کسی سیاستدان کے لیے، یہ میں گندے جملے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میری زبان گندی نہیں ہے، میں گندا انسان نہیں ہوں، لیکن ان کے گندے ذہن کی عکاسی اس بات سے ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو کے القابات سے نوازنا، اور اپنی حالت یہ ہے، اپنے ایمان کی حالت یہ ہے۔ بہرحال مجھے ویڈیو کے آخر میں آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ بہت شکریہ۔